السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں ہم لوگ آج کل زکوٰۃ کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اور اس کے مسائل پڑھ لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے زرعی پیداوار کی زکوٰۃ، یعنی غلہ کھیت میں جو پیدا ہوتا ہے اس میں کتنا اور کب زکوٰۃ واجب ہوتی۔ اس کے سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زرعی پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ شرعی اصطلاح کے مطابق یا پھر کہہ لیں کہ عربی زبان کے مطابق عشر کہتے ہیں 10واں حصہ کو، اور اس کا آدھا نصف عشر یہ 20ویں حصے کو کہا جاتا ہے۔ تو زرعی پیداوار میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر دو۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ زرعی پیداوار میں زکوٰۃ فوری واجب ہوتی ہے، یعنی جس دن کٹائی ہوئی ہے اسی دن۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب تک سونا یا چاندی پہنچ جائے اور اس کے بعد سال بھر وہ موجود رہے، اس پر 1 سال گزر جائے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سونے یا چاندی پر۔ یعنی نصاب تک پہنچنے کے بعد بھی اس کو 1 سال خرچ نہ ہونا لازم ہے۔ اس کے برعکس غلے میں یا زرعی پیداوار میں سال پورا ہونے کی شرط نہیں ہے، اس میں صرف نصاب پورا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اچھا، اب اس میں کتنا ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے وہ ہم اب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کا نصاب شرعی طور پر وہ 5 وسق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم غلے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی جب غلہ کٹنے کے بعد اس کی مقدار 5 وسق ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر 5 وسق سے کم رہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہر مقدار میں زکوٰۃ واجب ہے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ یہ حدیث بہت واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اسی پر
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے تقریباً پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے کم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک وسق 60 سا، یعنی 5 وسق 300 سا، اور ایک سا میں تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے تقریباً 300 سا کا جو وزن ہوتا ہے وہ 750 کلو، 750 کلو۔ کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارے آپ کے غلے میں جو پیداوار ہوئی، جو دھان، گیہوں یا جو بھی پیدا ہوا، اس میں اگر اس کی مقدار 7.5 کنٹل سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ہوگی۔ 2 چیزیں معلوم ہوئیں کہ جس دن غلہ کٹے گا، جس دن پیداوار جمع ہوگی کٹائی ہو کر کے، اسی دن زکوٰۃ واجب ہوگی فوری طور پر، اس کا سال پورا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، یہ غلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 کنٹل۔ جب 7.5 کنٹل آپ کا غلہ ہو جائے، آپ کے پاس جن کھیتیاں ہیں سب کی کٹائی کے بعد مجموعی طور پر 7.5 کنٹل غلہ ہو جاتا ہے آپ کا، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر کتنا نکالا جائے گا؟ ایک آدمی کے پاس 7.5 کنٹل غلہ ہو گیا، اب وہ نکالے کتنا؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عشریا العشر وما سقط بالنضح نصف العشر۔ وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سیراب کرتا ہے، یا وہ خود بخود نمی کی وجہ سے سیراب ہو جاتی ہو، تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور جسے کنویں سے پانی کھینچ کے سیراب کیا گیا ہو، اس کی پیداوار میں 20واں حصہ واجب ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو زمینیں نہروں اور آسمانی بارش کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں ان میں سے 10واں حصہ نکالا جائے گا، اور جو زمین کو جانوروں کے ذریعے پانی لا کر سیراب کیا جاتا ہے اس میں 20واں حصہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ زمین بارش کے بغیر زمینی نمی اور رطوبت سے سیراب ہوتی ہو تو اس میں 10واں حصہ ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر زمین کسی ایسے ذریعے سے سیراب ہوتی ہو جس میں مشقت نہ ہو یا بہت معمولی مشقت ہو، مثلا بارش، شبنم، اولے، زمینی نمی و رطوبت، جیسے کہ عموماً کنویں کے بغل میں یا نہروں کے بغل میں پانی خود بخود پہنچ جاتا ہے، یا چشمہ وغیرہ سے، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی مشقت طلب ذریعے سے سیراب کیا جاتے ہو، مثلا اونٹ سے، بیل سے، یا آدمی پانی لا کر سیراب کرے، یا آج کل جو مشینیں ہوتی ہیں مشینوں کے ذریعہ کنویں سے یا ٹیوب ویل سے پانی لا کر یا پانی خرید کر سیراب کیا جائے، جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل ہمارے بھارت میں نہر سے لوگ کھیت سیراب کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں اور اس کے لیے رقم ادا کرتے ہیں، تو ان سب صورتوں میں 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 20واں حصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 کنٹل میں 5 کلو، 7.5 کنٹل اگر آپ کا 8 کنٹل ہوتا ہے تو 8 کنٹل میں 40 کلو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اگر 10واں حصہ نکالتے ہیں تو پھر 1 کنٹل میں 10 کلو، یعنی 8 کنٹل میں 80 کلو۔ تو 10واں اور 20واں حصہ عشر اور نصف عشر کے حساب سے اگر 8 کنٹل غلہ آپ کا ہوتا ہے تو عشر کے حساب سے آپ کو 80 کلو نکالنا پڑے گا،
یعنی جب آپ کا غلہ آسمانی بارش سے سیراب ہو جائے، خود زمین کی نمی یا رطوبت سے سیراب ہو جائے، جس میں مشقت نہ ہو، شبنم سے، چشمے سے سیراب ہو جائے، تو 8 کنٹل غلے میں آپ کو 80 کلو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کنویں سے کھینچ کے نکالا ہے، نہر کا کرایہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے، یا کسی اور ذریعے سے، مشین کے ذریعہ آپ نے سینچا ہے کھیت اپنا، تو پھر اس میں 8 کنٹل میں 40 کلو تقریباً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں واجب ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جو، گندم، منقع اور کھجور، ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کے برعکس امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی کھیتیوں اور پھلوں میں زکوٰۃ ہے جو کھانے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہوں۔ احناف میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ اس کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لکڑی، گھاس اور بانس کے علاوہ ہر ایسی چیز پر زکوٰۃ واجب ہے جسے زمین اگاتی ہے۔ راجہ قول یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے عمومی دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت احادیث کے عمومی الفاظ کی وجہ سے ہر زمینی پیداوار پر نصاب تک پہنچنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ ان میں سے بعض دلیل میں بیان کر رہا ہوں، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ۔ ایک اور روایت میں، ایک اور آیت میں ہے مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوْسَاقٍ مِّن تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ، 5 وسق سے کم کسی کھجور اور کسی غلے میں صدقہ نہیں ہے۔ تو حب کا لفظ بڑا عام ہے، اس لیے ہر زمینی پیداوار پر نصاب تک اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب تک پہنچنے کا مطلب کہ 5 وسق یعنی تقریباً 7.5 کنٹل۔ ہاں، البتہ سبزیوں وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بعض روایت منقول ہیں کہ لیس فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر سبزی بھی اتنی زیادہ ہو جائے تو چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ روایات کے الفاظ عام ہیں، اس لیے ہر زمینی پیداوار پر اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یہی زیادہ صحیح اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ وصول کرنے والا یا انسان اگر آپ خود اپنی طرف سے نکالتا ہے تو تخمینے کے ذریعے بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ یعنی پیڑ ہی پر کھجور کا، انگور کا اندازہ لگا لیجیے۔ یعنی جب انگور اور کھجور میں مٹھاس پیدا ہو جائے تو سارے پھل پر سرسری طور پر نظر دوڑائے، پھر اندازہ لگائے کہ جب یہ انگور یا کھجور خشک ہو جائے گی تو اس وقت اس کی مقدار اور وزن کتنا رہ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خیبر کی کھجوروں کا تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے تخمینہ لگانا بھی درست ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پر بھی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں کہ 10واں حصہ شہد، ہر 10 مٹکے میں 1 مٹکا، ہر 10 مشق میں 1 مشق۔
اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے دینا بھی جائز ہے. یعنی اگر انسان ضرورت محسوس کرے کہ آج انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے، محتاجگی زیادہ ہے، اور اس کا سال بعد میں پورا ہو رہا ہے، تو وہ پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ مطلب ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ اپنے مقرر وقت سے پہلے عباس ادا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی. تو وقت سے پہلے یعنی سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر ضرورت کا تقاضا ہو، محتاجی زیادہ ہو. تو یہ غلے کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جانوروں میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے کچھ اور مسائل. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. آج کے دن میں سننا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.